وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدر جلسہ فضیلۃ الشیخ مولانا خورشید احمد السلفی حفظہ اللہ تعالی، معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیاری مائیں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ اور مختصر وقت میں کسی لمبے مضمون کا اچانک اختصار کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں ہم لوگ سنیں گے اسے اپنے دل میں اتارنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام الرقیب ہے۔ خطبہ مسنونہ میں پڑھی جانے والی آیات میں سے سورہ نساء کی جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اس میں یہ لفظ گزرا ہوا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں اس نام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس نام کی تشریح میں دین کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یقین مانیں اگر ہر مسلمان کیا، اگر ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رقابت، اس کی مراقبت، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی گرفت کا احساس اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کرتا رہے، تو اس کے وہ قدم جو گناہوں کی طرف اٹھے ہوئے ہوں، جس گناہ کے کرنے کا انسان مکمل ارادہ بنا چکا ہو، سارے معاملات گناہ کے طے ہو چکے ہوں، یقین مانیں کہ اس کے وہ سارے ارادے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اس احساس کو زندہ کر لیا جائے کہ خالق کائنات کی ذات رقیب ہے، جو ہمارے سارے اعمال کی ریکارڈنگ کرتی ہے، جو سارے ہمارے اعمال سے باخبر بھی ہے، اور اس کی ریکارڈنگ کا ایک ایسا انوکھا بندوبست کیا ہے جس جیسی رقابت، جیسی ریکارڈنگ، جس جیسی ہمارے اعمال کی حفاظت اور نگرانی دنیا کے کسی مشین میں نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کیسے کرتی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو محفوظ کیسے کرتا ہے، اس کے پاس حفاظت کرنے کے لیے میموری کس طرح کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کی مشینیں کیسی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کیمرہ جو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتا ہے، ہمارے ہر حرکات و سکنات کو، وہ سب سے پہلا کیمرہ جو محفوظ کرتا ہے، جو نگرانی میں رکھتا ہے، جو اپنی عدسات میں محفوظ کرتا ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی درجنوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے علم کا تذکرہ آیا ہے، اس کی نگہداشت کا تذکرہ آیا ہے، اس کی نگہبانی کا تذکرہ آیا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی حفاظت کیسے کرتا ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 108 میں ایک بات کا ذکر کرتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔
میرے وہ بھائی جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ٹھان رکھی ہے، جن لوگوں نے گناہ کے ارادے بنا رکھے ہیں، اور میں کھل کر کے ایک بات یہ بھی کہہ دوں جس کی طرف صدر جلسہ نے اشارہ کیا کہ شادی کے موقع پر جس گناہ کا عزم انسان کر لیتا ہے، گناہ پر اتفاق ہوتا ہے ایک، لین دین پر اتفاق ہوتا ہے ایک، جہیز کے لین دین پر اندر ٹیبل ایک اتفاق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے یہ ارادے کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ پلاننگ کر لی ہے، ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت کو دیکھیے گا، اللہ کی نگرانی کو اور آپ کے عمل کی نگرانی کو دیکھیے کہ ہمارا پروردگار کیسے آپ کے عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کی حالتیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یستخفون من الناس، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ شرم لوگوں سے کرتے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ اپنے ناجائز اعمال کے ارادوں کو انسانوں سے چھپاتے ہیں، شرم و حیا انسانوں سے کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ۔ جب گناہ کے کام پہ اتفاق کی بات ہو رہی تھی، جب گناہ کرنے کے مشورے کیے جا رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پلاننگ کی جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب گناہ کی پلاننگ ہوئی، جب کوٹھری میں بیٹھ کر کے جہیز جیسے لین دین کی تیاری کی گئی، اس کے معاملے میں اتفاق کیا گیا، جب لوگوں نے طے کیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، لیکن لوگوں کو اس بات کی حیا نہیں کہ خالق کائنات کا کیمرہ چالو ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے بوجھل تو ہو گئے، لوگوں سے اپنی آنکھیں تو بند کر لی، بند کمرے میں اتفاق ہوا ہے، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، گناہ کے ارادے بن گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ارادے بن گئے ہیں، مگر کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہیں بھول گئے کہ خالق کائنات کا کیمرہ چالو ہے، دنیا والوں نے اپنے کیمرے بند کیے، دنیا کی آنکھیں اس پردے کو نہیں چیر سکتی، مگر اللہ رب العالمین کی ذات سے کیسے خود کو چھپاؤ گے؟ خالق کائنات کہتا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، خالق کائنات کی ذات تو وہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ کے بندو ذرا بتاؤ، جس نے یہ مشین بنائی ہے، جس نے زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، کانوں میں سننے کی جس نے قوت عطا فرمائی ہے، پاؤں میں چلنے کی جس نے طاقت عطا فرمائی، ہاتھوں میں پکڑنے کی جس نے قوت عطا فرمائی، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ خالق کائنات سے چلے چلتے ہو، خالق کائنات کے سامنے تم اپنی باتیں چھپانا چاہتے ہو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ خالق کائنات کی ذات تو وہ ہے کہ آپ بند کمرے کے اندر رات کی سیاہ تاریکی میں اگر کسی گناہ کا پلان کیا ہے اور چاہے سر عام بازاروں میں کسی گناہ کو انجام دیا ہے، کوئی بات آپ برسر عام سارے لوگوں کے سامنے کہے ہیں، ہماری بےعزتی، علماء کرام کی غیبتیں، ساری دنیا والوں کی بےعزتی، سارے دنیا والوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ، چاہے بند کمرے میں کیا ہو، لوگوں کے بارے میں گفتگو، لوگوں کے بارے میں آپ کی زبان درازی، چاہے بند کمرے میں ہوئی ہو یا بازار میں ہوئی ہو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ خالق کائنات سے کہاں جاؤ گے بات کر کے؟ اللہ اعلان کرتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، چھپاؤ اپنی باتوں کو۔ کس سے چھپاؤ گے اپنی باتیں؟ چاہے چھپا کے کرو باتیں، چاہے لوگوں کے سامنے کرو، ارے وہ ذات تو وہ ہے جس کے بارے میں خالق کائنات کو کہتا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو آپ کے ارادے کو پہلے سے جان چکا ہے۔ ارے اس مشین بنانے والے سے کیسے چھپاؤ گے؟
جس نے دل کو بنایا ہے، اور دل کے ارادے کو کیسے اسے چھپاؤ گے اللہ کے بندو؟ کبھی گناہ کرنے سے پہلے یہ احساس کیا ہم نے؟ کبھی ارادہ بنانے سے پہلے، کبھی گناہ کی پلاننگ کرنے سے پہلے سوچا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی رقابت کا احساس کیا ہم نے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ خالق کائنات کا کیمرہ چالو ہے اور اللہ کے بندو اس کیمرے کی لائٹ کبھی بجھنے والی نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ اس کیمرے کی میموری کبھی فل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کیمرے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی وائرس، علماء کرام بولو، اس میں کوئی وائرس جانے والا ہے؟ نہیں جانے والا ہے۔ اس سے میرے بھائیو کس کے کیوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، یہ مکر و فریب کر رہے نا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، کوئی نہیں جانتا ان کی پلانی کو۔ نہیں، اللہ کے بندو بڑے دھوکے میں ہو، اللہ کے بندے بڑے دھوکے میں ہو۔ اللہ آپ کو جانتا ہے آسمان سے۔ بڑی ڈھیر ساری آیتیں ہیں، میں کن کن آیتوں کو پڑھ کر کے آپ کو سناؤں؟ وقت بڑا مختصر ہے۔ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ کسے چھپاؤ گے؟ یعلم خائنۃ الاعین، کالا سے کالا، موٹے سے موٹا چشمہ لگا لو، بھاری سے بھاری چشمہ لگا لو، تبیز سے تبیز کالا چشمہ لگا لو، اور اس چشمے کے اندر سے اگر گزرنے والی عورتوں کو، ان عورتوں کو جن کی طرف دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اگر آپ ان کو دیکھتے ہو، آپ کی آنکھوں کی کنکھیوں کو خالق کائنات یعلم خائنۃ الاعین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی کے گھر مہمان بنا ہوا ہے، اور کسی دروازے سے کسی خاتون کا گزر ہوا، میزبان کی نگاہ اس مہمان پہ نہیں پڑ رہی ہے تو اپنی آنکھیں چرا کر کے اس خاتون کو دیکھتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اور اس کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد اس کے دل میں جو ارادہ بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، جب آنکھ کی پتلیاں چل رہی تھی تو خالق کائنات اللہ کے بندوں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ وما تخفی الصدور، اور دیکھنے کے بعد دل میں حیران کیا ہو رہا تھا، حیران اٹھا کیسے تھا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ارادے بن کیا رہے تھے دیکھنے کے بعد، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے گناہوں کو چھپاؤ گے کیسے؟ خالق کائنات کی ذات تو وہ ذات ہے، وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو۔ خالق کائنات کی ذات تو وہ ہے کہ ساری غیب کی چابیاں، ساری غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ خشک و تر میں ہے، سمندر کی تہوں میں کیا ہے، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے خزانے ہیں، کتنی مخلوقات پلتی ہیں، پانی کتنی مقدار میں ہے، سمندر کی گہرائی کتنی ہے، سمندر کے پانی کی قطرات کتنے بنتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات اسے جانتی ہے۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ نے وقت کا صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں سے اضافہ کر دے۔ میرے بھائیو، خالق کائنات کا معاملہ یہ ہے، یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہوں میں پلنے والی مچھلیوں کی تعداد جاننے والی ذات، سمندر کی تہ میں خزانوں کی مقدار جاننے والی ذات، کتنا پانی اور پانی کے کتنے قطرے ہیں اس کو گن کر کے جاننے والی ذات، اور اسی طرح اس خشک میں، اس خشکی میں، پوری دنیا کے ڈیزرٹ میں کتنے ذرات ہیں اس کا علم رکھنے والی ذات۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پوری دنیا کے جنگلات میں اگر کوئی ایک بھی پتا سوکھ کے زمین پہ گرتا ہے، بولو اس کا علم کس کو ہے؟ ایک پتا، کس سے گناہ چھپاتا ہو؟ میرے بھائیو، گناہ کی پلاننگ کس سے کرتے ہو؟ کس کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو؟ آپ یہ سوچتے ہو نا، افعملوا مکر اللہ، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اس کے مکر سے معمول بننا چاہتے ہیں۔
لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں رکھے ہیں، نہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں دے رہا ہے، بدعتوں میں گرفتار ہے، مشرک بھی شرک میں لگا ہوا ہے، توبے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دھوکے میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائیو؟ کیا سوچ رہے ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دھوکے دیں گے؟ اللہ کا خوف پاؤ، اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری کائنات کے جنگلات میں اگر ایک پتا سوکھ کے گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تیرا علم کتنا وسیع ہے، اللہ ہم تیرے علم سے اپنے گناہ کیسے چھپائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، آپ سوچو اس زمین کی تاریکی میں اگر کسان کوئی ایک دانہ جانتا ہے، اللہ کو اس بیج کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بیج کا علم ہے، اس خشک و تر میں کیا کچھ ہے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہت ساری آیتیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اس حوالے سے، اللہ کی اس رقابت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اتنی آیتیں ہیں، رات گزر جائے گی، آپ کی سماعتیں تھک جائیں گی، وہ آیتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایک پہلا کیمرہ جو ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کرتا ہے وہ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کا کیمرہ ہے، خالق کائنات کی ذات کا کیمرہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا کیمرہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بها اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا علم بڑا وسیع ہے، اس لیے اس کے علم کو اپنے سامنے رکھو۔ کسی گناہ کے کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لو کہ خالق کائنات کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آئیے دوسرے کیمرے کی طرف چلتے ہیں، دوسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلی ریکارڈنگ تھی خالق کائنات کی ذات کی جو آپ کے سارے عمل کو ریکارڈ کرتا ہے، اور دوسری ریکارڈنگ اللہ تبارک و تعالی نے کیا بنا کے رکھی ہے؟ یہ روئے زمین، یہ زمین جس پہ آپ چلتے ہو، یہ وہ زمین جس پہ آپ گناہ کرتے ہو، یہ زمین جس کے اوپر آپ چلتے ہو، یہ زمین، یہ ساری سرزمین آپ کے ہر ایک گناہ کو، ہر ایک نیکی کو ریکارڈ کرتی ہے۔ آئیے قرآن کی وہ آیت سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ کے بندو کس سے گناہوں کو چھپاؤ گے؟ اللہ کے بندو گناہوں کی پلاننگ کس سے چھپاؤ گے؟ خالق کائنات کیا کہتا ہے آپ سے؟ ذرا سنیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈنگ کو ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے ذرا پتہ تو لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو اس دن کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری روئے زمین کو ٹیلی ویژن بنا دے گا، اس پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ ٹیلی ویژن بنائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، ایک دن وہ آئے گا، یاد کیجئے اس دن کو کہ یہ ساری سرزمین اپنی خبریں سنائے گی۔ رات کی تاریکی میں گئے تھے، چوری کرنے گئے تھے، زناکاری کرنے گئے تھے، کون سا گناہ کرنے گئے تھے، اللہ کی بندگی کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے بندو اور یہ خوشخبری یہ بھی سن لو، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے ہو نا، ایک ایک قدم جو چل کر کے آئے ہو، اللہ کی ذات کو دیکھ ہی رہی تھی، یہ زمین بھی آپ کے ہر قدم کو ریکارڈ کر کے رکھی ہے، ایک ایک قدم کو آپ کے ریکارڈ کر کے رکھی ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ زمین ٹیلی ویژن بن کر کے ساری خبریں اپنی ٹیلی کاسٹ کرے گی، ساری خبریں سناتے ہوئے کہے گی۔ اللہ اس کے بارے میں کہا یومئذ تحدث اخبارها،
ساری خبریں سنائے گی، اتنی ٹائم میں، اتنے وقت میں، اتنی بجے، اتنی منٹ میں آپ نے یہ خیر کا کام کیا تھا، یہ نیکی کیے تھے، یہ بھلائی کا کام آپ نے کیا تھا، یہ اچھائیاں آپ نے کی تھی۔ ایک ایک لمحے کی آپ کی اچھائیاں برائیاں ساری بیان کریں گی۔ انسان دیکھ کر کے حواس باختہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو۔ جواب ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، خالق کائنات نے آج اس زمین کو بولنے کا حکم دے دیا، آج اس زمین کو خبریں سنانے کا حکم دے دیا ہے، آج یہ خبریں اپنی سنانے پہ آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو بھلا بتاؤ کہاں کہاں کی پلاننگ آپ اپنی چھپا سکو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا کیمرہ ہے، یہ بھی کبھی میموری لاس ہونے والا نہیں ہے، کبھی اس کی بھی میموری بھرنے والی نہیں ہے، کبھی اس میں بھی لائٹ کٹنے والی نہیں ہے، کبھی اس کے اندر بھی وائرس جانے والا نہیں ہے۔ تیسرے کیمرے پر جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ تیسرے کیمرے کی عظمت ذرا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر اور بہت سارے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعمال کی نگہداشت کے لیے، آپ کے اعمال کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے، آپ کے ہر حرکات و سکنات کو لکھنے والے۔ اللہ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قلم کھولے ہوئے لکھنے کے لیے تیار فرشتے آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ بولو گے آپ نے سوچا یہ کہ آپ کی یہ بات کسی نے نہیں سنی ہے۔ آپ تین لوگ تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے، تیسرے چوتھے کے بارے میں بات کر رہے تھے، دو تھے تیسرے کے بارے میں بات کر رہے تھے، چار تھے پانچویں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم نے تو یہ سوچا کہ اسے کیا خبر ہے، مگر یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین سب کچھ جانتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، سارے قلم کھولے لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے جب مجرمین ان کے لکھے ہوئے رجسٹر پر قیامت کے دن دیکھے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، یہ جب اپنا رجسٹر قیامت کے دن کھولیں گے، اللہ ان کی تیار کردہ رجسٹر کو سارے لوگوں کے سامنے جب کھول دے گا، حالت کیا ہوگی اللہ کے بندو جانتے ہو؟ مجرمین کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کیسی عجیب تر کتاب ہے یہ، کیسی عجیب تر کتاب ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی خطاؤں سے لے کر کے بڑی سے بڑی بھیانک سارے جرائم نوٹ کر کر کے رکھے ہیں۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، گن کر کے وقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکارڈ کرا کر کے رکھا ہے۔ بھلا بتاؤ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تیسرا کیمرہ ہے جو کبھی لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کبھی یہ لوگ چوک کرنے والے نہیں ہیں، جس کام پہ اللہ نے مامور کر دیا ہے کبھی اس کی حکم عدولی کرنے والے نہیں ہیں، کبھی وہ اپنی ذمہ داری بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو گناہ کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے ذرا سوچئے گا۔ آئیے اس چوتھے کیمرے کا بھی تذکرہ کر دوں اور اس احساس کے ساتھ زندگی جینے کے دو ایک اثرات کا نمونہ پیش کر کے اور اپنی بات ختم کروں گا۔ ذرا سا برداشت کر لیجیے گا اللہ کے بندو، خطبہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کا احساس ہے مجھے میرے بھائیو۔ چوتھا کیمرہ ہے وہ بڑا عجیب تر کیمرہ ہے، جو چوتھا کیمرہ ہے بڑا عجیب تر کیمرہ ہے۔ وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ آپ کے جسم کے اعضاء ہیں۔ پہلا کیمرہ بولو ذرا ہمارے ساتھ ہو، اگر پہلا کیمرہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسرا کیمرہ بولو یہ سرزمین جس پہ بیٹھے ہو آپ، جہاں جہاں روک کر کے جاتے ہو۔ تیسرا کیمرہ فرشتوں کی، اور چوتھا کیمرہ آپ کے جسم کے اعضاء ہیں۔ اللہ کے بندو آپ کے جسم کے پارٹس ہیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اگر آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف ہو جائیں حالت کیا ہوگی؟ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی
کی نافرمانی کرنے والوں، دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں، ذرا سوچو کہ آپ کے جسم کے اعضاء اگر آپ کے خلاف بولنے لگے، نبی کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور کو اپنے چہروں سے دور کرنے والوں، سیلون میں بیٹھ کر کے نہ جانے کیسی کیسی کریم لگا کر کے پیسے خرچ کر کے اپنے داڑھیوں کو گندی نالی میں کٹا کے پھینکنے والوں، ذرا سوچو کہ اگر آپ کے گال بولنے لگے، اگر آپ کے جسم کی کھالیں بولنے لگی، تب گناہوں کو چھپاؤ گے کہاں؟ گناہ کو چھپاؤ گے کیسے؟ آئیے سنتے ہیں خالق کائنات نے کیسا کیسا بندوبست فرمایا ہے کہ انسان کے اعضاء کیسے بولیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ خالق کائنات سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم، زندگی میں بڑے زبان درازی کرتے تھے، خوب بولتے تھے، آج اس پہ تالے لگاتا ہوں۔ اليوم نختم على افواههم، اللہ تعالیٰ منہ کو سل دے گا، مہر لگا دے گا، زبان نہیں بولے گی۔ بولو کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، خالق کائنات کے سامنے، اللہ کے بندوں، خالق کائنات کے سامنے ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے اس کے اندر پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ تو نے اس کو طاقت عطا فرمائی تھی، اس نے اس کا ناجائز استعمال کیا تھا، اللہ تو نے اس میں جو پاور استعمال کیا تھا، غریبوں میں اسے اٹھایا کرتا تھا، لوگوں کو مارا کرتا تھا، اس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ کے سامنے یہ ہاتھ بولنے لگیں گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہاں چل کر کے گئے تھے، کون کون گناہ کرنے کے لیے گئے تھے، جب آپ لوگ جہیز کی پلاننگ کے لیے گئے تھے؟ اللہ کے بندوں بھلا بتاؤ، بند کمرے میں پالیسی ہوئی تھی نا، بند کمرے میں پلاننگ ہوئی تھی نا، لڑکی کے باپ کو، لڑکی اپنے بیٹے کو لڑکی کے باپ سے بیچنے گئے تھے، کوئی نہیں تھا وہاں آپ کے علاوہ۔ آپ کا پاؤں کہے گا اللہ تعالیٰ یہ چل کر کے گیا تھا، اللہ یہ چل کے گیا تھا، تو نے تو ہمیں چلنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، اسے مساجد میں لے جانے کے بجائے، جہاں دین کی باتیں ہو رہی تھی وہاں لے جانے کے بجائے اللہ تیری نافرمانیوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آپ کی ساری کرتوتوں کا پتہ یہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں دیں گے۔ آئیے قرآن کی وہ بھیانک آیت سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں خوف پاؤ، گناہ کا ارادہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رقابت کا احساس دل میں زندہ کر لو کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کی سرزمین ریکارڈ کر رہی ہے، اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء اور آپ کے جسم میں جو پارٹ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈیوٹی دے رکھی ہے، وہ آپ کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم، شہید علیہم، خلاف کیا کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر کے، جب اللہ کے سامنے لوگ ہوں گے کیا ہے شہید علیہم سمعہم، کانوں میں واک مین لگا کر کے اللہ کی نافرمانی کے گانے سننے والوں، اللہ کے بندوں آپ نے کبھی غور کیا ہے، میرے قوم کے جوانوں آپ نے کبھی غور کیا ہے، 2 بجے رات کے ہیں، دروازہ بند کر کے نہ ماں باپ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ آپ کے گھر کا کوئی دیکھ پا رہا ہے، نہ آپ کے محلے کو خبر ہے، محلے کے لوگوں کو خبر نہیں ہے، بند کوٹھری ہے اور آپ کے جناح آپ کے ساتھ ہے بڑی سی اسکرین۔ میرے قوم کے لوگوں، کبھی آپ نے سوچا ہے اپنے بیٹے کو بڑی اسکرین والی موبائل دینے سے پہلے کبھی آپ نے اسے نصیحت کی ہے، کبھی آپ نے سمجھایا ہے، اس کے نقصانات بتائے ہیں آپ نے؟ شیخ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ فصل بہت پہلے پک چکی ان کی وجہ سے، 7 7 6 6 سال 8 10 12 سال کے بچے اس مشین کی وجہ سے زناکاری میں مبتلا پائے گئے، دن رات جو
مشین انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، 6-7 سال کے بچے وہ سارے مناظر دیکھتے ہیں جن کے پر نظر پڑنے کے بعد انسان شرمسار ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ ہاتھ میں وہ مشین اور اس مشین پر چھپے ہوئے ٹچ اسکرین بٹن کو چھونے سے پہلے کون سے الفاظ کی ٹائپنگ آپ نے کی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ انگلیوں کے ان بصمات نے فنگر پرنٹ کی شکل میں خالق کائنات نے وہ بندوبست فرمایا ہے؟ اللہ کی قسم ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اور ایسی کوئی مشین بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ جانتے ہو کان میں واک مین ہے، بغل والا نہیں سن سکتا، مگر یہ کان جس سے سنتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہید علیہم سمعہم، لوگوں کے کان ان کے خلاف بولنا شروع کریں گے، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دینے پر آئیں گے۔ یہی نہیں وابصارہم، کون کون سی سین دیکھے تھے، کیا کیا دیکھے تھے؟ میرے قوم کے جوانوں، آپ تو سوچتے ہیں کہ ابھی جوان ہے، توبہ تو بعد کی شے ہے، اسے سوچوں گا۔ آپ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ توبہ تو بعد کی شے ہے، اسے سوچوں گا، پہلے پیمانہ گناہوں کا تو بھر جانے دے۔ اللہ کے بندو، کل کی صبح دیکھنے کی گارنٹی کس نے عطا فرمائی ہے؟ کل آپ کل کی سانس دیکھ، کل کا سورج دیکھ پائیں گے، اگلی سانس آپ کی ہوگی، اس کی ضمانت کس نے دی ہے آپ کو؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کو تو شام کی انتظار میں نہ رہو، شام مل ہی جائے گی۔ صبح وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ، رات یہ مل گئی ہے، صبح کا چاند، صبح کا سورج دیکھ پائیں گے یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، میری قوم کے جوانوں توبہ کرو۔ شہید علیہم سمعہم وابصارہم، ٹچ کیا کیا کر کے سن رہے تھے اور کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ آنکھیں آپ کے خلاف بولنے کے لیے آئیں گی، وجلودہم، اور آپ کی جسم کی کھال بھی، آپ کے جسم کی کھال بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کس بارے میں؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے تھے۔ انسان بدحواس ہو کر کے کہے گا، اللہ اس کی حکایت بیان کرتا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کے سامنے اللہ کے بندو یہ جب بولنا شروع کریں گے تو اپنی کھال سے التجا کرے گا۔ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ، انسان کہے گا کھالوں سے، اپنے چمڑے سے کہے گا، اپنے جسم کی کھال اور چمڑے سے، انگلی کی پرنٹ سے کہے گا، انگلی کی اس پرنٹ سے، اس بسمہ سے کہے گا انسان، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اس گال سے کہے گا ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تجھے سندر بنانے کے لیے تو ہم نے یہ داڑھی اتاری تھی۔ اللہ کے بندو، کتنے لوگ ہو نبی کی سنتوں کو کاٹ کے گندی نالیوں میں پھینکے ہو، کتنے لوگوں نے یہ جرم کیا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے میرے جیسا اپنا چہرہ بناؤ۔ خوبصورتی اس میں ہے کہ آپ کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بناؤ، اور آپ کہتے ہو نہیں میرا چہرہ ان جیسا نہیں، میرا چہرہ فلم اسٹارز جیسے لوگوں جیسا ہونا چاہیے۔ آپ نبی والے ہو، اللہ کے بندو، قرآن والے ہو، آپ اللہ والے ہو، آپ نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہو، آپ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ یہ چمڑے گواہی دیں گے۔ انسان بے ساختہ کہے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان سے وہ چمڑا کہے گا آج ہم نے بولنے کی طاقت اس ذات نے عطا فرمائی ہے جس نے ساری چیزوں میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ انسان تو سوچتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم پردہ تو ان سے کرتے ہی نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم تو ان سے پردہ نہیں کرتے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ انگلی آپ کے خلاف، یہ ہاتھ آپ کے خلاف، یہ پاؤں آپ کے خلاف، یہ سارے اعضاء آپ کے خلاف، آپ کی چمڑی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہ سارے اعضاء جب یہ کہنے لگے
کہ یہ جرم کیے ہو، یہ جرم کیے ہو، یہ جرم کیے ہو، یہاں غلط استعمال مس یوز میرا کیے ہو، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آئیے آخر میں وقت ختم ہو گیا ہے اور میرے فاضل خطیب انتظار میں، آپ ان کے انتظار میں ہیں، میں اب مزید حائل نہیں ہونا چاہتا، ایک بات سن کر کے چلے جاؤ میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس احساس کے ساتھ آپ جی جاتے ہیں، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں یہ سارے کیمروں کا احساس باقی رہے اور آپ جب بھی کوئی غلط کام کے لیے قدم اٹھائیں اور اس وقت اللہ کی رقابت کا احساس، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اعضاء دیے ہیں اس کی نگرانی کا احساس، زمین کی ریکارڈنگ کا احساس، اللہ کے فرشتوں کے ریکارڈنگ کا احساس اگر آپ کے دل میں ہو اور اس احساس کے ساتھ جینے لگو تو کیسے کیسے کارنامے سامنے آئیں گے سننا چاہو گے؟ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے 12 تقریروں میں سنا ہوگا، 3 جو بنی اسرائیل کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بارش کے موسم میں غار میں چھپے ہوئے تھے، اور جب ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کی دہائی دے کر کے خالق کائنات کے سامنے اپنی اپنی فریادیں رکھی تھی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا، جس نے اپنے گناہ کے ترک کو، اپنے گناہ کے چھوڑ دینے کو خالق کائنات کے سامنے رکھا تھا، اور یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ایک گناہ ترک کیا ہے، اور اس ترک گناہ کو میں نے ایک گناہ جس کا ایک پختہ ارادہ بنا لیا تھا، گناہ کی تمام کی گھڑی بھی تھی، دروازے کی کنڈی لگ گئی تھی، گناہ ہونے کو تھا، میں 4 روزانوں بیٹھ چکا تھا، اب گناہ ہو، تب گناہ ہو، اللہ میں نے تیرے خوف سے وہ گناہ چھوڑا تھا۔ وہ گناہ کیا تھا اللہ کے بندوں؟ ایک خاتون جس سے ایک طرفہ پیار ہے، ایک خاتون جس سے ایک طرفہ پیار ہے اللہ کے بندوں، ایک طرفہ پیار ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ قصہ بیان کرتا اللہ کے سامنے، اے اللہ میں اسے بے انتہا پیار کرتا تھا اور اپنی ناجائز خواہش غلط طریقے سے ہر ممکن اسے پورے کرنے کی کوشش کرتا، ایک وقت ایسا آیا کہ 61 سالی کا زمانہ ہے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے گھر فریاد لے کر کے آ گئی، میرے گھر آئی کہ میرے بھائی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، شہر میں جب آگ لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، شہر میں جب آگ لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، اور پیٹ میں جب آگ لگتی ہے تو ایمان بھی جل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک اپنی مدعا لے کر کے پہنچی، اے میرے بھائی میرے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، اگر تجھے کچھ بن سکے تو کچھ قرض دے دے۔ کہا میں نے اسے قرض تو دیا مگر ایک شرط لگائی، شرط یہ تھی کہ شباشی میرے ساتھ کرو گی، میرے ساتھ رات گزارو گی، میرے ساتھ میری ناجائز خواہش کی تکمیل میں مدد کرو گی۔ اتفاق ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہے، اس موقع پر اس خاتون نے گناہ اب ہو، سچویشن ذرا دیکھیے گا، حالت کو ذرا سامنے رکھیں، ایک پاک دامن عورت ہے جس کی جمع پونجی اس کی پاک دامنی ہے، جس کی جمع پونجی اس کی عفت ہے، اللہ صاحب ایک درندے کے سامنے کھڑی ہے، اس کی عزت کو تاکتار ہونے کو ہے، وہ بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی دہائی دے کر کے کہتی ہے اتق اللہ قد اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے ذرا خوف کھا لے، اللہ کے بندے ذرا خوف کھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا، اس پاک دامنی کو حرام طریقے سے تار نہ کر، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ۔ اگر آج مجبور نہ ہوتی تو کبھی دروازہ بند نہ ہونے دیتی، اگر آج مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ کنڈی بند نہ ہوتی، آج اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی تو مجھے بے بس نہیں تھی۔ اللہ سے ڈر، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اس پاک دامنی کو تار نہ کر۔ اس شخص کہتا ہے اس لڑکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائی دے دینا، اتق اللہ، اللہ
سے بیٹھ یہ دعائیں دے دینا میرے گناہ کو چھوڑنے کے لیے کافی. اللہ میں نے وہ گناہ بھی چھوڑا, اے اللہ میں نے وہ گناہ بھی چھوڑا. میں نے کہا میری بہن اٹھ, میری بہن اٹھ, میں تجھے نہیں دیکھنے والا. میری بہن تو جا, میں کوئی غلط کام کرنے والا نہیں. جو قرض میں نے دیے ہیں اے بہن تو اسے بھی مت واپس کر. اے اللہ اگر میں یہ گناہ تیرے خوف سے چھوڑا تھا, اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. اللہ کی قسم گناہ کا ترک کرنا تھا کہ جماعت کے اندر بھی, اس پتھر چٹان کے اندر بھی اللہ نے پاؤں جما دیے. اللہ کے بندو گناہ چھوڑو, اللہ کے بندو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کی رقابت کا احساس کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں سے وہ کرامتیں دکھا دے گا جس کی آپ لوگوں سوچی نہیں ہوگی. وہ تو بنی اسرائیل کا آدمی تھا, آپ تو امت محمدیہ میں گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح. اللہ کے نافرمانی کرنے سے پہلے, لوگوں کی عزتوں کو, رشتہ داریوں کی خریداری سے پہلے, اللہ کے بندو کسی باپ کو, کسی بیٹی کے باپ کو رسوا کرنے سے پہلے ذرا قرض تو کھاؤ. جن لوگوں نے ارادے بنا لیے ہو میرے بھائیو ذرا ہاتھ اٹھا کر کے کہو کہ ہم ان تمام ارادوں سے توبہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیو, کبھی میں نے یہی ہاتھ اٹھایا تھا آپ لوگوں سے, اور آج دوبارہ کہتا ہوں جن لوگوں نے یہ ارادے بنائے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی شادی میں اتنے پیسے لیں گے, یہ ارادہ گناہ کا کیا ہے. اللہ کے بندو ارادہ کر لو, نیت کر لو کہ نہیں لینے والے ہیں, نیت کر لو نہیں لینے والے ہیں. لینے والی ذات اوپر کی ہے. بہت ساری مثالیں ایسی تھی. یوسف علیہ السلام نے گناہ چھوڑا تو اسی بات کا احساس تھا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر اس رائی نے کہا تھا اگر اس رائی نے یہ کہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ, تو اللہ دیکھتا ہے, تو صرف احساس زندہ تھا کہ خالق کائنات کی ذات باقی ہے. اگر اس دودھ میں پانی پلانے والی, دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والی اس خاتون کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ اگر عمر نہیں دیکھتا, عمر کی آنکھیں نہیں پہنچتی, فرق ہو عمر یہ رہنا, اگر یہ تاثیر چاہتے ہو, اس احساس کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہو, اور اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو, اللہ کے بندو اس احساس کے ساتھ آپ جینے کا سلیقہ سیکھ جاؤ. اللہ آپ کی بگڑی بنا دے گا, آپ کی حالتوں کو سدھار دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ بارے رہا تو مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور ہم تیرے کمزور بندے ہیں, تیرے ناتواں بندے ہیں. مولا اے اللہ میں مانگنا تو نہیں آتا مگر تجھے دینے کا سلیقہ آتا ہے. اے اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم کا سایہ ہم پہ نازل فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہماری ساری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے. اے اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اللہ جن گناہوں کے ہم نے ارادے بنائے ہیں اللہ ہمارے ارادوں کو توڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان غلط ارادوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے دین کی بات سننے کے لیے اتنی دلجمی کے ساتھ بیٹھے ہیں. اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما کے جنت الفردوس میں جانے کا انہیں سبب بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.